السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. یہ براڈ شیٹ کس بیماری کا نام ہے، کس وائرس کا نام ہے؟ ہر آدمی جو ہے وہ اس کے اوپر رائے دے رہا ہے، تبصرہ کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایکچولی ہے کیا. ایڈم اینڈ برنارڈ ایک بہت بڑی لا فرم ہے یو کے کی، اس کے روئے رواں جناب بیرسٹر راشد اسلم لاہور آئے ہیں چند دنوں کے لیے. تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، ہم نے کہا بھائی آپ یو کے سے آئے ہیں، لنڈن سے آئی ہیں، اور یہ براڈ شیٹ کا کیس ہوا ہے، ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ یہ مسئلہ کیا ہے. بیرسٹر راشد اسلم، ویلکم ٹو لاہور. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک. ہمیں تو کہا تھا کہ جی یو کے سے کوئی آئے اس کو اندر نہ آنے، تو آپ پھر بھی آ گئے. آپ بڑے تعلقات والے آدمی ہیں، اس کا مطلب ہے. اچھا نہیں، پاکستانیوں نے دروازے پھر دوبارہ کھول دیے، کچھ عرصہ بند رکھے ہمارے لیے. اچھا، ابھی ریسنٹلی کھولے ہیں، تو ہم نے اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا. چلیں گڈ. اور پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے ہی باشندوں پہ دروازے بند کر دیے. اور نہیں سر، آپ کے اوپر یو اے ای نے بھی بند کیا، آپ کے اوپر آدھی دنیا نے بند کیا. اب تو آپ نے بریکسٹ کر کے آدھے یورپ میں خود بند کر لی. پاکستانی نیشنلز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اچھا، اس میں براڈ شیٹ کا جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی جنہوں نے مطلب کچھ انڈیویژولز تھے جنہوں نے سن 2000 میں یہ کمپنی فارم کی. اس سے پہلے جب مشرف صاحب برسر اقتدار تھے تو اس وقت ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی کہ جی ہم پوری دنیا میں ہمارے جو پاکستان کے جو سیاسی لیڈرز ہیں بشمول نواز شریف فیملی یا زرداری فیملی، ہم ان کے ایسٹس آپ کو ڈھونڈ کے دیں گے اور وہ آپ واپس لے کے جا سکتے ہیں پاکستان میں. تو اس میں جو بات چیت ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ طے پایا کہ اس میں جو بھی ایسٹس ریویل ہوں گے اس کا 20% براڈ شیٹ کو ملے گا. اب اسی مقصد کے لیے براڈ شیٹ کے نام سے ایک کمپنی تشکیل دی گئی. اس وقت اس کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے وہ جیری جیمز تھے، جو بعد میں جنہوں نے سوسائڈ کر لی تھی Allegedly. allegedly. کہہ رہے ہیں نا اس کو مارا گیا ہے، یہ بھی تو کہتے ہیں لوگ. could be بٹ میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. جب تو میں نے کہا allegedly. جی، اس حوالے سے وہ سن 2000 میں یہ معاہدہ ہوا، 2003 تک یہ معاہدہ قائم رہا اور 2003 میں اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا. اب براڈ شیٹ کا یہ موقف تھا کہ ہم نے اس دوران بہت سارے ایسے ڈاکومنٹس، بہت سارے ایسے ایسٹس، بینک اکاؤنٹس حکومت پاکستان کو دیے تھے. اور براڈ شیٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ایک آفس یہاں پہ نیب کے آفس کی بلڈنگ میں ہمیں ایک آفس بھی دیا گیا تھا جس کے سارے ذریعے ہم کورسپونڈنس ساری کر رہے تھے نیب کے ساتھ. تو یہ 2003 میں جو معاہدہ ختم کیا گیا، یہ غلط ختم کیا گیا کیونکہ اس وقت تک ہم بہت سارے ایسٹس، بہت سارے بینک اکاؤنٹ ڈھونڈ چکے تھے، ہماری بہت ساری انویسٹمنٹ ہو چکی تھی، تو آپ معاہدے کو ختم نہیں کر سکتے اس طرح. یہ ان کا پوائنٹ ہے. تو ہمارے پاس اس میں ایگزٹ کلاس کوئی نہیں تھا. دیکھیں یہ بڑا پرابلم رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان نے کبھی بھی انٹرنیشنل لاء پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی. کیونکہ اگر آپ ہمارے ہمسایہ ممالک میں دیکھیں، انڈیا میں یا باقی ممالک میں، تو انٹرنیشنل لاء کی ایک پوری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے لائرس کی، جو اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اگر کوئی کانٹریکٹ آتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو سیکیور کیسے کرنا ہے، ایگزٹ کلاس کیسے رکھنی ہے، اس میں سے نکلنا کیسے ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹرانگ ایگزٹ کلاس رکھی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا. جب 2003 میں یہ ہوا تو اس کے بعد پروسیڈنگ سٹارٹ کی گئیں، لیکن اس کے بعد 2005 میں یہ کمپنی ڈیزالو ہو گئی. اس کی بہت سارے ریزن ہو سکتی ہیں، کوئی پیمنٹس تھرو نہ ہوئی ہوں یا انہوں نے خود ڈیزالو کر دی ہو، پارٹنرز کی نہ بنی ہو. تو جب ڈیزالو ہو گئی لیکن مقدمہ چل رہا تھا، پروسیڈنگز ہو رہی تھیں، کورسپونڈنس ہو رہی تھی، تو اس وقت پاکستان کی حکومت نے جو جیری جیمز تھے، جو ریپرزنٹیٹیو تھے، ان کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے 2008 میں ایک شل کمپنی بنائی سیم نیم سے، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر آپ ہمیں 5 ملین پاؤنڈ دیتے ہیں تو ہم یہ ختم کر دیتے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں، یہ ڈسپیوٹ ختم کر دیتے ہیں، ہم سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. لیکن وہ تو بٹ شیل کمپنی، دیٹ مینز یہ نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریئل کمپنی. یہ موقف کاوے موسوی کا ہے جو اس وقت کیس لڑ رہے ہیں. اس وقت یہ اکٹھے تھے، اس سے پہلے یہ اکٹھے تھے آپ کہہ لیں، کیونکہ جیری جیمز ریپرزنٹیٹیو تھے براڈ شیٹ کے. تو پاکستان کو شاید یہ پاکستان کو تاثر دیا انہوں نے کہ جی میں ہی ڈیل کر رہا ہوں، اس وجہ سے پاکستان اور حکومت پاکستانی وکیل ان کے اس ساتھ تاثر ڈیل میں کر آ کے گئے. جی اس تاثر میں آ گئے اور ہم نے پیمنٹ کر کے سیٹلمنٹ کر لی. جب سیٹلمنٹ ہو گئی اس کے بعد 2009 میں دوبارہ مسٹر کاوے موسوی نے وہ کمپنی ری انسٹیٹ کروائی، اس کی اپلیکیشن کی، کمپنی ری انسٹیٹ ہو گئی تو انہیں دوبارہ پروسیڈنگ سٹارٹ کی. پاکستان کا یہ موقف تھا کہ جی ہم نے تو سیٹلمنٹ کر لی ہوئی ہے، آپ کے ریپرزینٹیٹیو سے کی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس نے دوسری کمپنی کھڑی کر کے کر لی، ہم نے تو چیک دیا ہے، پیمنٹ کر لی ہوئی ہے، پراپر پیمنٹ ہوئی، ہائی کمیشن کے تھرو ہوئی. تو
کورٹ نے اس موقف کو نہیں مانا. کورٹ نے کہا کہ یہ کمپنی اب ریل اسٹیٹ ہوئی ہے, اس کا رجسٹریشن نمبر ڈفرینٹ ہے, اس کا رجسٹریشن نمبر ڈفرینٹ تھا, تو اس وجہ سے ہم اس بات کو نہیں مانتے. تو 2016 میں ایک پارشل ایوارڈ براڈ شیٹ کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ جی اتنی آپ پیمنٹ کریں. پاکستان کو کہا گیا کہ آپ اتنی پیمنٹ کریں. تو ایک پارشل ایوارڈ مطلب یہ تھا کہ فل ایوارڈ نہیں ہوا, لمیٹڈ ایوارڈ. اس کے بعد پھر بات چیت چلتی رہی. اس میں بہت سارے لوگ گئے ہمارے, جس طرح مسٹر مسوی نے کہا کہ بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں, لیکن سیٹلمنٹ نہیں ہو پائی. اس کے بعد جب یہ ایوارڈ ہوا, اس کے بعد پاکستان نے پھر اس کے اوپر اپیل کی, لیکن پاکستان کی اپیل جو تھی وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی. اس میں بہت سارے ایشوز تھے. جب پارشل ایوارڈ کے بعد فائنل ایوارڈ ہوا اس پہ بھی اپیل ہوئی, لیکن بات یہ تھی کہ ہم نے جو آربیٹریشن میں گئے تھے تو ہم نے یہ مانا تھا کہ ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا. تو کورٹ کے موقف تھا کہ آپ نے پہلے مانا ہوا ہے کہ فیصلہ فائنل ہوگا, اس لیے ہم اس کو فیصلے کو رد نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے یہ ساری پیمنٹس ہم پہ پڑیں, ہمیں پیمنٹ کرنا پڑی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع سے آخر تک اگر آپ جو اس کا پورا ایونٹ دیکھیں, اس کا جو سرکمسٹانسز ہوئے, اس میں بہت حد تک ہمارا جو لا ڈپارٹمنٹ تھا وہ بہت کمزور رہا. ہم نے اس کو پراپرلی اس کو کبھی بھی پروسیڈنگز میں اٹارنی جنرل وغیرہ جو بہت سارے لوگ چینج بیسیکلی تو وہی کرتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی لٹیگیشن. لیکن بتائیے کہ سر پی آئی کے ہوٹلس کہاں سے آگے کہ وہ ان کے بھی لینے کے چکروں میں اب. جی اس میں جو چیز بھی پاکستان کے نام پہ ہے اس پہ انہوں نے کہا تو ہائی کمیشن کا دفتر بھی ہے. ہاں جی, اس کو ضبط کیا جائے. اکاؤنٹس جیسے یو بی ایل بینک میں پاکستان حکومت کے اکاؤنٹس تھے, ان کو 29 ملین. حالانکہ پاکستان نے جو ڈپلومیٹک کمیونٹی اس پہ کلیم کی, لیکن وہ بھی ریفیوز کر دی گئی. یہ بہت سخت فیصلہ ہے, میں ایک دفعہ پھر کہوں گا بہت سخت فیصلہ ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت ریزنیبل فیصلہ ہے. اس میں بہت ساری گراؤنڈس تھیں جس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حق میں تھیں. جج کا فیصلہ فائنل ہوتا. کاؤنسل ویک تھے ہمارے, میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے جج کے فیصلے پہ اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو فیصلہ تھا وہ فیصلے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں, بہت ساری ایسی گراؤنڈس لی جا سکتی تھیں جو کنسیڈر نہیں کی گئیں پراپرلی, یا اس کو جو ججمنٹ میں پراپر. تو اپیل کی گنجائش ہے. اب تو بہت آگے ہم اس سے چلے گئے, ہم نے پیمنٹ کر دی ہے. اور یہ صرف یہ پیمنٹ نہیں ہے, اس کے علاوہ ہمارے لیگل کاسٹ بھی ہیں. ابھی ہم نے اور پیمنٹ کرنی ہے مسٹر موسوی کو. اور میں ایک اور جو اہم بات کہ جس طرح وہ آفر کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کے پاس کوئی اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں, ابھی آفر کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ کانٹریکٹ کریں. بیسیکلی تو یہ نا کہتے ہیں 20% دے دو اور یہ باقی لے لو. ہاں, لیکن وہ جو کانٹریکٹ کرنے کے کہ جی مجھ سے دوبارہ کانٹریکٹ کر لیں, میں دوبارہ اکاؤنٹس دیتا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس کانٹریکٹ میں جانا چاہیے, کیونکہ ہمیں ایک پہلے. اچھا, کیا پہلے جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس کمپنی نے پہلے کیا کام کیا, کس ملک کے لیے اس نے کیا پہلے فیکٹ فائنڈنگ؟ دیکھیں کلیم تو وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے میکسیکو کے لیے کیا یا باقی ملکوں کے لیے. کتنا ریکور کیا؟ اس بارے میں نہ کورٹ میں کوئی بہت زیادہ دیا گیا ہے, یا اس بارے میں بہت سارے اسٹیٹکس میں نہیں سمجھتا کہ وہ موجود ہے, میرے سامنے کم از کم نہیں ہے کہ جس پہ میں بات کر سکوں. جو براڈ شیٹ ہے اس کے حوالے سے وہ صرف اس پاکستان کے لیے تھی. براڈ شیٹ نے اور کسی ملک کے لیے خدمات نہیں دی. تو پاکستانیوں کو ہمیشہ وہی کمپنی ملتی ہے جا کے جس سے ڈیزالو ہونا ہوتا ہے 4 سال میں, اور الٹا ان پہ کیس ہو جائے, ریکارڈ ایک میں یہ ہوا, اس پہ یہ ہوا, اور روزویلٹ ہوٹل پہ, ہر جگہ یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ مسئلہ. دیکھیں جو میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے پاس ہمارے وہ لوگ جو ڈیل کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے. وہ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں, ایگریمنٹ کر لیتے ہیں وغیرہ نہیں کی. میں کیا کہوں, میرا کلاس فلو ہے. نہیں, ایگریمنٹ جو ہوا تھا وہ تو ان سے پہلے ہو چکا تھا. انہوں نے جو کیس لڑا ہے وہ انہوں نے ضرور لڑا ہے, اس میں انہوں نے پروسیڈنگس میں ضرور حصہ لیا, لیکن ان کا یہ قصور ایگریمنٹ کے حوالے سے نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی چند افراد ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا راج صاحب کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم مشرف کے بعد زرداری صاحب کی حکومت تھی, وہ نواز شریف کے ساتھ مل کے 18ویں ترمیم لا رہے تھے, بڑا کلوز انٹریکشن تھا, پھر نواز شریف کی آ گئی. اب 10 سال کا پورے 10 سال کا پیریڈ وہ ہے کہ جس میں وہ لوگ اس کیس کو خراب کریں گے جن کے نام ہیں اور جن کے ایسٹس ریکور ہونی ہیں. تو یہ بھی تو پاسبل ہے نا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جان بوجھ کے تھرو اٹس اٹارنی جنرل اس کیس کو خراب کیا. یعنی کیونکہ براڈ شیٹ کہتی تھی 3 سال تو ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا. نہیں اس میں ہاں جی یہ سرکمسٹانسز بھی ہو سکتے ہیں, اور بھی بہت سارے سرکمسٹانسز ہیں. جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ 200 لوگوں کی لسٹ پہ ایگری ہوئے, اس کے بعد نام نکلوانا شروع کر دیا, اور ہماری پہلے شیر پاؤ کا نکالا, ہماری انویسٹمنٹ اس پہ کافی ہو چکی تھی. بائی دیٹ ٹائم ہم بہت ساری چیزیں میڈیا کے بھی 2 لوگ ہیں اس میں.
وہ آپ بہتر بتا میں سکتے جانتا ہیں، ہوں، وہ آپ میں بہتر جانتا ہوں بتا ان کے سکتے نام ہیں ہیں اس میں. وہ اب مزے کی بات ہے میں ان کے لیے کام بھی کر چکا ہوں. میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، آپ نہیں بہت بہتر میں یہ بتا کہہ رہا سکتے ہوں ہیں کہ یہ سر سے. دس از دا لسٹ جو براڈ شیٹ نے دی پاکستان کو کہ یہ تمہارے لوگوں کے ایسٹس ہیں، یہاں پہ آپ بتاؤ کیا کرنا. جی بالکل ایسے ہے، لیکن اس میں دیکھیں بہت سارے رجیم چینج بھی ہوئے اس دوران. ایک جو کانٹریکٹ ہے اس کو اس طرح رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی کانٹریکٹ کو، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے اس لیے تھا. تو میں کہہ اس رہا میں ہوں کہ اس میں سال وے 2 آؤٹ سال نہیں یا تھا نا، 3 سال کا ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے کوئی تھا کہ ایگزٹ اس کے کلاس بعد ہونا چاہیے تھا نا. یہ ختم ہو جائے گا کانٹریکٹ. وہ اس حوالے سے ہمیں جس طرح اب نئے ہمارے لڑکے جو پڑھ کے آ رہے ہیں وہاں سے انٹرنیشنل لاء میں بہت اچھی ڈگریز لے کے آ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اسلام آباد میں ان کے لیے ایک اچھا ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے، کیونکہ ہم نے بہت سارے تلخ تجربات کیے ہیں. ہم نے انڈیا سے بہت سارے کیس اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پراپرلی جو اسکلڈ لوگ نہیں تھے جو اس پہ ایڈوائس حکومت کو کر سکتے. جیسے کلبھشن کا تھا، یہ بہت سارے کیسز تھے پچھلے ماضی میں، آپ دیکھیں کا ہم جیتے تو ہیں. ہمارے جو ہارے ہوئے کیس ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جیتے ہوئے کیسوں سے. یہ اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں، کلبھشن کا کیس ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پہ ہم جیتے ہیں. جو بہت سارے پوائنٹس تھے اس میں سے زیادہ پوائنٹس ہمارے مانے گئے ہیں، انڈیا کے کم مانے گئے ہیں، اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن جس طرح ہم ہائر کرتے ہیں باہر سے لوئرس کو اور ہم ہاں ہیوج پیمنٹس ان بغیر کو کرتے سوچے ہیں، سمجھے. ہیوج پیمنٹ ان کو کرتے ہیں، ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں. ہم جو گراؤنڈ ورک اگر کر لیں تو ہمارے بہت ساری کاسٹ ویسے اس بھی میں ہر بچ آدمی سکتی کی ہیں. ہر چیز تو اسپیشلٹی نہیں ہوتی. اور ایڈوائس جو ہے، ایڈوائس ہمیں اپنے انٹرنل لوگوں سے لینی چاہیے. ہماری جو پالیسی یہ رہی ہے کہ باہر سے ہم ایک فرم ہائر کرتے ہیں، ان کے کو بہت زیادہ دیکھیں یہاں سے کوئی فرم ہوگی یا یہاں سے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہوگا، ان کی جو جس قسم کی ان کی کاوشیں ہوں گی، میں نہیں سمجھتا کہ باہر کی فرم کی کاوشیں ہو سکتی ہیں یا ان کی وہ محب الوطنی ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا انپٹ اس میں کیس میں ڈالیں. تو جو سب سے اہم چیز ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمیں خود آگے جو کانٹریکٹ کریں ہمیں اس پہ ایڈوائس رول لینی چاہیے اور انٹرنلی ہمیں ڈپارٹمنٹس قائم کرنے چاہیے. بس اب یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح سے انٹرویوز کر رہے ہیں آپ کے براڈ شیٹ والے وہ پھٹ جائیں ایک دن یہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی میڈیا کا پھر کیا کر سکتا ہے. یہ جتنے انٹرویوز وہ دے رہے ہیں وہ پاکستانی میڈیا کی روایات جو ہیں بڑی ڈفرینٹ رہی ہیں. ان کو پاکستانی میڈیا کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ 2 دھاری تلوار ہوتی ہے اور بڑی اور کٹتے ہوئے کوئی پتہ نہیں چلتا. رف میڈیا. رف میڈیا ہے، اس سے میں ایگری کرتا ہوں. بٹ ویسے راشد تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. آپ سن رہے تھے جی براڈ شیٹ کا بیسک کیس کہ بیسک کیا ہے. لگتا یہ ہے کہ ہم اپنی بے وقوفی اور اسٹوپڈیٹی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے ہم اتنی بڑی سب کی اپنے پورے ملک کی کرا چکے ہیں. آپ اس میں اپنی رائے دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.